ایسے نہیں آئے اور بیکار نہیں آئے. ہمارے آنے میں، ہمارے رہنے میں کوئی مقصد ہے، ورنہ تو ہاتھ ملتے اور بیکار چلے جائیں گے اور بے بسی کی موت مر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ہمیں زندگی کا کوئی مقصد دیا ہے تو صرف مدینے والے نے دیا ہے، میرے آقا مدینے والے نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا ہے. باقی ساری زندگی بیکار زندگی ہے. جب زندگی کے مقصد کو انسان سمجھ پاتا ہے پھر اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے، تقسیم بناتا ہے. کون سا وقت میں نے تجارت کو دینا ہے، کون سا وقت بچوں کو دینا ہے، کون سا وقت بیوی بچوں کو بیٹھ کے ان سے باتیں کرنی ہے، کون سا وقت معاشرے کو دینا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی ہوگا جو میں بہن بھائیوں کو دوں گا، رشتہ داروں کو دوں گا، جس میں تعلق صرف صلہ رحمی ہے. وہ مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں، وہ مجھے محروم کرے میں انہیں عطا کروں، وہ مجھ پہ ظلم کرے میں انہیں معاف کروں. یہ معاشرہ ہے اور میرے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، میری ایک نسبت ہے، اور اس نسبت کو لے کے میں چلوں گا، اس نسبت کے ساتھ میں نے چلنا ہے. پھر انسان اپنی زندگی کو شیڈول میں لاتا ہے، ترتیب میں لاتا ہے. پھر وہ ایک مستی میں نہیں، ایک دھن میں نہیں کہ بس میرا مقصد یہی ہے. ایک صاحب ملے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دن رات میرا کام مشینوں کے ساتھ ہے، اور اگر بیوی مجھے شکوہ کرتی ہے کہ آپ نے مجھے وقت نہیں دیا، میں بیوی کو پیسے دے دیتا ہوں، جا شاپنگ کر، خرچ کر. لیکن زندگی کا ایک عظیم مقصد اس کو علم ہی نہیں ہے، کوئی بیوی کو پیسے دے دیتا ہے. کہ وہ آیا کیوں تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے رشتے کے ساتھ پورا معاشرہ جڑا ہوا ہے، اور اس کے رشتے کے ساتھ پورے خاندان کا نظام بندھا ہوا ہے. یہ مقصد زندگی صرف میرے آقا مدینے والے نے ہمیں دی ہے. اور جب مقصد زندگی سامنے ہوتا ہے تو ایک انجینئر مجھے رحیم یار خان میں ملے، میں ان کا ایک تفصیلی انٹرویو کر رہا تھا، وہ اپنی ایک کتاب میں نے شامل کیا. کینیڈا میں زندگی ساری گزاری، جب دیکھا نا بچے کچھ بڑے ہونا شروع ہو گئے، باشعور ہوئے، کینیڈا کی شہریت چھوڑ کے یہاں آ گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس سے پہلے مسئلہ ڈالر کا تھا، اب مسئلہ نسلوں کا ہے. میں نسلوں کو وہ معاشرہ، وہ ماحول نہیں دے سکتا، نہ میں برداشت کر سکتا ہوں، کیونکہ پہلے شوق تھا کہ میری نسلیں اونچی ہوں گی، ڈالر ہوگا، مال ہوگا. اب نہیں، اب زندگی کا مقصد اور ہے. جس کو مقصد کی سمجھ آتی ہے پھر وہ بڑی بڑی قربانیاں، ساری دنیا کہتی ہے ہم کینیڈا میں چلے جائیں، وہ کہتی ہے نہیں مجھے کینیڈا نہیں چاہیے، مجھے نسلیں چاہیے. ایک جوان میرے پاس آتا ہے، امریکہ کی شہریت ابھی تک اس کے پاس ہے، وہاں کا شہری ہے، گرین کارڈ ہے، سب کچھ چھوڑ کے آیا میرے پاس. تو مجھے کہنے لگے جی میں وہاں سے آیا ہوں اور چھوڑ کے آیا. میں کیوں؟ کہ بوڑھے ماں باپ ہیں. وہ اپنے والد کو لاتا تھا، والدہ کو لاتا تھا، والد بھی ہاتھوں سے چلا گیا اور اماں بھی اب سال ایک ہوا ہے، اماں بھی چلی گئی اور وہ یہیں رہ رہا. مجھے کہنے لگا میں ایک کمپنی میں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، میری یہ تنخواہ ہے پر اس تنخواہ پہ مطمئن ہوں. بعض اوقات مجھے بیوی ستاتی ہے اور بیوی مجھے تانے دیتی ہے کہ وہاں چل، وہاں کا معاشرہ، وہاں کے ڈالر، وہاں کی زندگی. میں نے کہا نہیں، یہ ڈالر تو ساری زندگی مل جائے گا، اماں پھر نہیں ملے گی، ابا پھر نہیں ملے گا، یہ تو ساری زندگی مل جائے گا. جب زندگی کا مقصد سامنے آ جاتا ہے پھر انسان اپنی زندگی کی ترتیب اور سوچتا ہے. پھر یہ نہیں کہتا جاب، مجھے نوکری مل جائے، چاہے جس محکمے کی ملے، جس انداز کی ملے، جیسے روزگار کی ملے. پھر یہ نہیں کہتا کہ اس محکمے کی نوکری کی اتنی بولی لگتی ہے اور اتنی بولی لگے گی، کیوں؟ اس محکمے میں اوپر کی آمدنی بہت زیادہ ہے. پھر وہ کہتا ہے نا میری زندگی کا ایک مقصد ہے، میرے تو اس مقصد کو لے کے چلنا ہے. مجھے روزگار چاہیے، مجھے کاروبار چاہیے، مجھے ذریعہ انکم چاہیے، مجھے زندگی کے لیے پیٹ پالنے اور اپنے بچوں کو آسودہ زندگی، آسودہ روٹی چاہیے. پر یہ نہیں چاہیے مجھے رزق حلال چاہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. زندگی کا جب مقصد سامنے آ جاتا ہے پھر بہت سی چیزیں چھوڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. زیور گرا ہوا ہے اور بہت
मजबूत ताकतवर सोना है पर मेरा नहीं है, बड़ा नोट पड़ा है और मुझे सख्त जरूरत है पर मेरी नहीं है। मैंने एक बंदे को वजीफा बताया, अचानक बड़ी अरसे के बाद एक बात याद आई, मुझे कहने लगा कर्जों में घिरा हुआ हूं, आखिर हो गई है। उसी वक्त मेरे सामने एक हदीस मुबारका याद आई। ये बात कुछ 96-97 की है कमोबेश। उसका नाम भी मुझे याद आ गया, एबटाबाद का था, उसका नाम नाहिद खान था। मैंने पहली दफा सुना कि मर्दों का नाम भी नाहिद होता है, अब तो तक सुना औरतों का नाम होता है। एबटाबाद साइड का, इस साइड का था वो। तो मुझे कहने लगा कि मेरा कर्जों में घिरा हुआ हूं। मैंने उससे कहा कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, ये आयत पढ़ बगैर हिसाब तक, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, बगैर ये आयत पढ़ और बहुत पढ़, रब तुझे बहुत देगा, करीम है। और इस आयत में बादशाहत है, रिस्क है, अता है, अजीब चीज है। हमारे अनमोल खजाने में हर फर्ज नमाज के बाद ये आयत पढ़ी जाती है और बड़ा इसके कमालात। अब देखिए तरतीब जिंदगी जब सामने आती है फिर क्या फैसले करता है। अब गौर से मेरी बात सुनिए जरा। उसने पढ़ा और गिड़गिड़ा के पढ़ा और खूब मांग के पढ़ा और खूब भिखारी बन के पढ़ा और मोहताज बन के पढ़ा 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 पढ़ा। मुझे कहने लगा कि मैं एक जगह से आ रहा था, मेरी जेब में रुपया नहीं था, और इस तरफ आपकी बातें कि जी इस आयत के पढ़ने वाले को रब रिस्क बेबहा देता है, वो सामने, और एक तरफ यह है कि जेब में कुछ नहीं है। बच्चे की डिलीवरी है, उसको शहद चटाने के पैसे नहीं, जो दाई घर आएगी उस दाई को कुछ देकर भेजने के पैसे नहीं, और मैं यकीन से पढ़ रहा हूं और अल्लाह से मांग रहा हूं कि मौला मुझे तो हलाल चाहिए, और चाहे थोड़ा क्यों ना हो, मुझे तो हलाल चाहिए। कहने लगे मैं ऐसे आ रहा था, मैंने देखा ऐसे कड़कड़ की आवाज आई। आपने मैं देखा होगा जब ये पत्ते गिरते हैं तो हवाएं इनको जब लेकर चलती हैं तो पत्तों के लिपटने की एक आवाज आती है, पत्तों के घसीटने की एक आवाज आती है। जब हवाएं इनको जमीन पे घसीटती हैं एक आवाज आती है, मखसूस आवाज होती है। तो कहा मैंने महसूस किया कि पत्तों की आवाज है, लेकिन वो पत्तों की नहीं थी, वो 5, 10, 5 का नोट होता था, 10 का नोट, 50 का नोट और 100 के नोट ऐसे लिपटते हुए आ रहे थे। एकदम मैं ठिठर गया, मेरी जेब में तो 2 रुपए नहीं थे और मेरी जेब में तो पैसा ही नहीं था, और एक तरफ 100 का नोट है, 50 का नोट है, 10 का नोट है और 5 का नोट है। उस दौर में 20 का नोट नहीं होता था। ये है, और फिर मेरे जी में आए मैं इसको ऐसे लपेट लूं और झोली भर लूं। अचानक ख्याल आया पता नहीं किसके गिरे होंगे, और पता नहीं मेरे तो नहीं है, किसी के गिरे होंगे, कहीं पड़े होंगे, शायद पत्तों के नीचे छुप गए होंगे। हवा ने उठा के घसीटा और ले आई, और कहने लगे मैं अभी तसव्वुर ही कर रहा था कि मैं ले लूं। मैं जब फैसला किया ना मेरे नहीं है, हवा तेज आई, मेरे पांव के नीचे से ऐसे नोट निकाल के ना, जैसे पत्तों की हवा आए और ऐसे पांव के निकल से पत्ते भी साथ निकलते जाए, ऐसे नोट निकाल के दूर ले गई, और नोट सारे मेरी नजरों से ओझल हो गए, और यकीनन वो हजारों रुपए थे। और एक पल में मेरे ख्याल आया एक नोट तो उठा लेता, आज बड़ी अशद जरूरत थी, पर अंदर के ख्याल आया ना ना, जिंदगी का मकसद कुछ और बनाया है। और कहने लगे जब मैं घर में गया तो बीवी को दर्द ज़ेह थी, डिलीवरी की तकलीफ थी, मैं भाग के दाई को ले आया, लेकिन दाई अभी घर में आई नहीं थी तो बच्चा पहले से पैदा हो गया था। बच्चा कहने लगे मेरी घर में, मैंने बीवी से पूछा कुछ है, कहने लगे 100 रुपया पड़ा है, एक चवन्नी पड़ी है, 1 रुपया पड़ा है, वो एक बर्तन में उसने कहा वहां पड़ा है आप ले आए। औरत तो इस काबिल थी नहीं, मैं ले आया, मैंने दाई के हाथ पे रख दिया कि ये ले जाएं, बच्चा तो हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी मजीद खिदमत कर देती हूँ। पैसे लेके उसने बच्चे को साफ किया, खिदमत किया जो भी मजीद। उसके बाद दाई चली गई और कहा कि मेरे अंदर एक आवाज आ रही थी, ऐसे अंदर आवाज आ रही थी कि आज तूने हमारे साथ बड़ा अजीब मामला किया, तूने हलाल हराम जायज नाजायज को देखा, इंशाल्लाह तुझे तमंकर कर देंगे, सबर कर लेना, बेसबर न होना। आज वही जिंदगी है,
آج وہی شخص ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کی پوشاک، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی زندگی، میں کروں واہ جی واہ۔ اس دن اس نے لباس پہنا ہوا تھا، میں نے ایسے ہاتھ لگا کہ کپڑا تو بہت اچھا ہے، کہ لے آپ کی دعائیں ہیں، یہ اسی کے نام کی برکت ہے۔ میں نے کہا کتنے کا سوٹ لیا؟ کہہ رہے 17,500 روپے کا سوٹ لیا۔ میں نے کہا یہ تھا جو 1.25 روپے میں ملا تھا؟ کہنے لگا یہی 1.25 روپے والا تھا، یہ جوان ہو گیا بچہ، بڑا ہو گیا، یہ تھا 17,500 روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اور رب نے رزق کے حلال کے دروازے کھول دیے۔ جب زندگی کا مقصد سامنے ہوتا ہے پھر بہت کچھ چھوڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہن کو حصہ دینا راحت محسوس ہوتی ہے، بھائی کو حصہ دینا راحت محسوس ہوتی ہے، اور اگر تنازع ہو گیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ اب رشتے جاتے ہیں تو دولت آتی ہے، اور اگر دولت جاتی ہے تو رشتے بچتے ہیں، رشتوں کو بچا لیتا ہے، دولت کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ جائیداد ہے، چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ گھر کا حصہ ہے، چاہے وہ زیور ہے، پھر رشتوں کو بچا لیتا ہے۔ اس رشتے کے بچانے میں رب اوپر سے قلم پھیر کے ایک فیصلے کر رہا ہوتا ہے مقدروں اور تقدیر کے، کہ میرے بندے کوئی بات نہیں، تیری زندگی میں 4 دن کے دکھ ہوں گے، پر تجھے یا میں تیری نسلوں کو دکھاؤں گا رزق، دولت، عزت، برکت، راحت، صحت، خوشیاں، کامرانیاں، کامیابیاں، شادمانیاں دکھاؤں گا۔ لے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام فوت ہوئے تو اللہ جل شانہ نے انتخاب کیا ان کا، سلیمان علیہ السلام، ان کو نبوت ملی تو اللہ پاک نے فرمایا، میں آپ کے والد سے بہت خوش تھا، بہت راضی تھا، 2 دعاؤں کا انتخاب کر لو، جو دعائیں مانگو گے ابھی قبول کروں گا، جو 2 دعائیں مانگ لو۔ میں داؤد علیہ السلام سے بہت خوش تھا، 2 دعاؤں کا انتخاب کر لو، جو 2 دعائیں مانگو گے ابھی قبول کر لوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگے۔ میں آج بھی اس دعاؤں پہ حیران ہوں کہ اصل میں بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو، ہماری سیریز چل رہی ہے لمحوں اور گھڑیوں کی، میں بھولا نہیں ہوں۔ پچھلی جمعرات چوکی ہے، تقدیر کا نظام ہے، میرے بہنوئی فوت ہو گئے، سگی بڑی ہمشیرہ کے بہنوئی تھے، تقدیر کا نظام چلا گیا۔ ایک گھڑی ہے، ابھی اللہ جل شانہ کی طرف سے گھڑی آئی ہے، ایک لمحہ آیا کہ آپ کے والد سے راضی ہوں گے، نبوت کا انتخاب کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے، میرے رب نے نبی بنایا کہ آپ کو 2 دعاؤں کا اختیار ہے، ان میں جو مانگ لو اسی وقت دوں گا، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ، نقد اسی لمحے فوراً دو، بولو کیا مانگتے ہو؟ تو داؤد علیہ السلام نے جو دعا مانگی آپ وہ دعا سنیں اور ان کا حسن انتخاب دیکھیں، کمال ہے حسن انتخاب، داؤد علیہ السلام کی دعا کے حسن انتخاب میں کمال ہے۔ دعا یہ مانگی کہ مولا مجھے اپنا خوف عطا کر، اپنا ڈر عطا کر، جیسے تو نے میرے والد کو عطا کیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ تیری بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوئے تھے، اے اللہ مجھے وہ خوف عطا کر، میں تیری بارگاہ میں بھی ایسے مقبول ہو جاؤں۔ اور دوسری دعا مولا مجھے یہ ہے کہ مولا مجھے اپنی محبت عطا کر، جیسے تو نے مجھے میرے والد کو اپنی محبت عطا کی تھی، اور وہ اسی محبت میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے، اور اسی محبت میں ہر وقت سرشار رہتے تھے، اور ایسی محبت مولا عطا کر کہ میں تیرا محبوب بن جاؤں، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ اللہ سے 2 دعائیں مانگیں۔ المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ 2 دعائیں مانگی، مولا اپنا خوف عطا کر، ایسا ڈر عطا کر کہ بس میں ڈر جاؤں، اور مولا مجھے ایسی محبت دے، اپنی ایسی محبت عطا فرما کہ جیسے میرے والد کو تو نے اپنا عشق، اپنی محبت دی تھی۔ 2 دعائیں مانگی، اس حسن انتخاب کے، حسن انتخاب پہ گھڑی آئی قبولیت کی، محبوبیت کی۔ اللہ نے خود فرمایا یہ مقبول گھڑی ہے، یہ محبوب گھڑی ہے، میرے سلیمان آپ جو چاہیں مانگے، 2 دعائیں قبول کروں گا، یہ مقبول گھڑی ہے۔
اب انہوں نے اس ساتھ اس گھڑی کو جو میسر تھی اس کو مؤثر بنایا، اور اس کو بہت زیادہ مؤثر بنایا۔ اس مقبول ساتھ کی تاثیر یہ ملی، اس کا کمال یہ ملا کہ اللہ پاک خوش ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا اتنا تو نے مجھ سے محبت کی اور اتنا میری ذات سے خوف، لے پھر اس کے صلے میں سلیمان تو نے مجھ سے دولت، مال، چیزیں کچھ بھی نہیں مانگا، پر اس خوف اور محبت کے صلے میں میں تجھے ایسا تخت دوں گا نہ آج تک کسی کو ملا ہے نہ کبھی ملے گا، نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ ہوائیں تیرے تابع، فضائیں تیرے تابع، وقت، گھڑیاں، لمحے، تائیو العرض بھی تھا انہیں نا، ایک پل میں سے ہواؤں کو، زمین کی تنابوں کو سکیڑ دیتے تھے۔ جیسے اللہ کے ولی، بعض اوقات اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو ایسا تائیو العرض ہے کہ پہلا قدم 1400 میل کا ہے، ایسے پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، یعنی پہلے قدم میں 1400 میل طے ہو جاتے ہیں۔ 14 میل، کلومیٹر نہیں، کلومیٹر زیادہ بن جائیں گے، 1400 میل طے ہو جائیں گے۔ ہوائیں، فضائیں، انسان، جانور، جنات، مخلوقات، سمندر کی، زمین کی، فضاؤں کی، یہ ساری کی ساری میرے رب نے فرمایا کہ آپ کے تابع کر دیں۔ وہ لمحے ملے تھے، وہ گھڑیاں ملی تھی۔ میرے کریم آقا نے، میرے اللہ جل شانہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، پر 2 دعائیں مانگنا، جو مانگے گا اسی وقت قبول کروں گا۔ پر ان کا انتخاب بھی لاجواب تھا۔ اس لمحے اور گھڑی کو کیسا انتخاب کہ مولا کیا مانگا؟ الہی کوئی تجھ سے کیا مانگتا ہے، الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھے مانگتا ہوں۔ واہ کیا مانگا! اور رب نے دولت اور بخت اور علم اور اقتدار اور حکومت کے جنات ہاتھ بند کے کھڑے ہوئے ہیں، انہیں ایسا عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک، کائنات میں آج تک نہ ویسا اقتدار ملا ہے، نہ ویسی حکومت ملی ہے، نہ ویسا تخت ملا ہے، نہ ملے گا۔ اس حسن انتخاب پہ، اس لمحے اور گھڑی کو جاننے اور پرکھنے پہ، اس لمحے اور گھڑی کی قدردانی پہ رب نے وہ عطا فرما دیا، اور رب نے وہ نعمت عطا فرما دی۔ جب مقصد کو پہچانتا ہے پھر یہ دیکھتا ہے کہ اب مانگنا کیا ہے، اب پانا کیا ہے، اب لینا کیا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ٹرک گرا ہے اور اس میں بوتلیں ہیں اور گھی ہے اور لوٹ پڑ گئی ہے، اور گنے کی ٹرالی جا رہی ہے اور پیچھے کھینچتا ہوا جا رہا ہے بندہ، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ٹرک جا رہا ہے، اس میں سے گنا کھینچ کے کھا رہا ہے، کیا یہ تیرا ہے؟ آئل ٹینکر گرا ہے، اس میں سے پیٹرول اٹھا کے لے جا رہا ہے، وہ تیرا کہاں ہے؟ فروٹ کی پیٹی گری ہے، ٹرک پورا ہے، اس کی پیٹیاں کھل گئی ہیں، وہ میری تو نہیں ہے، میرے ذمہ ہے میں مسلمان کے جان مال کی حفاظت کروں، میرے ذمہ ہے میں مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت کروں، اب میرے ذمہ ہے میں اکٹھا کر کے دوں، اس کو چکھوں نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ بیت المال کا مشک آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے اپنی بیوی کو نہ تولنے دیا، فرمایا جب تو تولے گی تیرے ہاتھوں کو مشک لگے گا تو صحیح، وہ خوشبو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی، ہم پھر ایسا نہ ہو ہم خائن نہ ہو جائیں، ہمارے اندر سے خیانت نہ پھوٹے، تو نہ تول، تیرے ہاتھوں کو مشک اور کستوری اور خوشبو لگ جائے گی۔ اور پھر وہی امیر المومنین ہے، جب زلزلہ آیا اور مدینہ کی زمین نے کروٹ لی اور زلزلہ آیا، ہلی، تو اپنا ہاتھ کا کوڑا زمین پہ مار کے کہنے لگے کیا عمر تیرے اوپر انصاف اور عدل نہیں کرتا؟ بس آج صدیاں ہیں، زلزلہ پھر نہیں آیا، اور زمین وہیں رک گئی کہ تو مشک نہ تول، اگر تو نے مشک تولا تو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گا۔ پھر حکومت کے خزانے اگر آئیں، وہ اقتدار آئے، میرے پاس کل ایک آفیسر آیا بیٹھا تھا، ضلع کا آفیسر، میری عقل کہ حضرت دعا فرمائیں، تسبیح خانے سے بیعت ہوں اتنے سالوں سے، ابھی حکومت نے ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے ترکی بھیجا تھا، میرا بھی اس میں انتخاب تھا، بھائی سے قرضہ لے کے میں وہاں گیا، بھائی سے قرضہ لے کے
اور کروڑوں روپے میرے ہاتھوں میں ہیں، اس کے میں چیک کاٹتا ہوں، اور کروڑوں روپے میرے پاس ہیں، اتنے خزانہ، اس پورے ڈویژن پورے ضلع کا میں انچارج ہوں، اور میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، تنخواہ میری اتنے ہزار ہے، اور اس طرح ہے، مسائل میں رہتا ہوں، اور دعا فرمائے اللہ برکت دے، کوئی وظیفہ دے۔ اور میں نے پیسے بھائی سے قرضے لیے تھے، ٹکٹ تو حکومت نے آنے جانے کا دیا، اوپر کے خرچے کے لیے میں نے بھائی سے قرضہ لیا کہ شاید اوپر کا خرچہ ہو، اور میرے پاس تو نہیں ہے، میں کہاں سے لوں گا؟ میں اس کو دیکھوں اور اس کی باتیں، سالہ سال سے وہ صاحب آنے والے ہیں، تسبیح خانے سے نسبت رکھتے ہیں، میں کہا واہ مولا واہ، زندگی کا انتخاب کیا تو یہ کیا۔ مجھے ایک اللہ والے کا فون آیا، کیا حال ہے، پیسے ہیں کوئی؟ میں کہ جی فرمائیں کیا ہے؟ کہنے لگے وہ فلاں شہر میں ایک ایس پی ہے، اگر زکوٰۃ بھی ہو تو جا کے اسے دے دو، وہ اس قابل ہے کہ اسے زکوٰۃ دے دو۔ جی میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا پتہ بھیج رہا ہوں، میرا نام کہہ دیجئے گا۔ اردو بازار میں مجھے ایک صاحب ملے، وابڈا میں ایس ٹی او ہے لاہور میں، اب بھی ملتے ہیں، وہ باقی اوقات میں، دفتر کے باقی اوقات میں لوگوں کے گھروں کی وائرنگ کرتے ہیں، کسی کی موٹر خراب ہو، کسی کی بجلی خراب ہو، کسی کا بلب خراب ہو، کسی کی تار خراب ہو، ایز اے ٹیکنیشین، ایز اے مزدوری کرتے ہیں، اور وابڈا کے ایس ٹی او ہیں، اور ان کے بوٹ، ان کی جوتی، ان کے کپڑے گندے ہوئے ہیں، اور وہ ایک لفظ مجھے، یہ بات بھی بہت پرانی ہے، یہ بات 2002 کی ہے، مجھے یاد ہے، وہ مجھے کہنے لگے بس رب سے ہمیشہ برکت مانگی ہے، بڑے نوٹ نہیں مانگے، اور اللہ کا فضل ہے میرے بچے روکی سوکی کھائے کے، اور میں مطمئن ہوں، اور میرے ہاتھ بھی پاک ہے، میرا دل بھی پاک ہے، بڑے اطمینان کی نیند سوتا ہوں، کوئی بڑوں کو بڑے سکولوں میں نہیں، کوئی گھر میں نہیں، بس ضروریات زندگی میری پوری، مزدوری کر لیتا ہوں، تنخواہ آ جاتی ہے، اللہ گزارا کر لیتا ہے، کچھ مزدوری میری بیوی کر لیتی ہے گھر کے اندر، کچھ میں کر لیتا ہوں۔ انتخاب زندگی، جب زندگی کی ترتیب بنتی ہے، پھر ایس ٹی او وابڈا کا مزدوری کر رہا ہے اور بڑا مطمئن ہے۔ میرے سامنے کل بیٹھا ہوا ضلع کا افسر، جس کے پاس کروڑوں سے زیادہ کے چیک ہوتے ہیں، اور وہ دستخط کرتا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یعنی نوکری کر رہا ہے، پر مطمئن ہے۔ وابڈا کے ایک چیف میرے پاس ابھی بھی زندہ ہیں، مجھے کہنے لگے کہ بس وہ لاہور میں نا کہیں دور کوئی وابڈا ٹاؤن بنایا، انہوں نے 1 کنال کا پلاٹ دیا ہے، میں کیا کروں گا، وہ جنگل میں جا کے وابڈا ٹاؤن ہے، آج تو وابڈا ٹاؤن بڑا مہنگا ہے، کہ ایک جنگل میں جا کے وابڈا ٹاؤن بنایا ہے، چونکہ میں چیف ہوں، مجھے 1 کنال کا پلاٹ دیا ہے، اور اتنے پیسے میں نے دینے ہیں، تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے تنخواہ میں دے رہا ہوں، بس آپ سے پیسے نہیں کہنے، بس دعا کر دیں کہ اللہ کرے وہ میرے پیسے پورے ہو جائیں۔ میں کہ جی ٹھیک ہے جی، میں دعا کروں گا۔ ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے، میں کہ جی بسم اللہ حاج صاحب کیسے آئے؟ او نا، پھر باپ چپ ہو جائے، میں کہ ان کو پیسے چاہیے۔ جی حاج صاحب، میں فرمائیں کیسے؟ وہ کر لی نا ذرا 3 پنکھے لینے، گھر کے لیے 3 پنکھے لینے۔ اوہ، اربوں روپے کا بجٹ اس بندے کے پاس تھا۔ ایک دفعہ وہ نہر نکل رہی تھی، ہیلی کاپٹر پہ جنرل جاوید ناصر ISI کا چیف تھا، میرے آنکھوں کے سامنے ہیلی کاپٹر میں اسپیشل آیا کہ مرحوم ضیاء الحق نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ پروجیکٹ میں کہاں فنڈ میں کمی ہے، کیا کمی ہے، کیوں نہیں نکل رہا یہ پروجیکٹ، اسپیشل بھیجا اس کو۔ حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، حاجی صاحب چیف تھے، ابھی زندہ ہیں، چیف، اتنے بڑے پروجیکٹ، اربوں پروجیکٹ، اور اربوں آج کے 30 سال پہلے کے اربوں، اوئے ہوئے ہوئے، 3 پنکھے لینے ہیں گھر میں لگانے کے، پھر میں آپ کو تنخواہ میں تھوڑا سا، میں کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں جتنے پیسے آپ دیں، غالباً مجھے پتا ہے اندازہ کوئی 2000 تھا، 25 تھا، ہوتا ہے اس طرح کوئی اندازہ کوئی مجھے پیسے تھے، میں نے دے دیا سب، اور مجھ سے اکثر ادھار لے جاتے تھے، اکثر ادھار لے جاتے تھے۔ واہ، بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیاں دفتر کی، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں استعمال کر لی ہیں، یوں دفتر کا ٹائم ختم ہوا ہے، اپنی وہ پرانی سوزوکی گاڑی تھی، اس پہ حاجی صاحب جا رہے ہیں، چل بابے
गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कोई साथ मेरा ना दे सका, मैं हर एक मकान से गुजर गया, कभी अर्श पे, कभी फर्श पे, कभी दर बदर, कभी उनके घर। ये जिंदगी का एक सबक है, सामान है, मकसद जिंदगी समझ आ गया। मैंने कहा साहब आपने बड़े सफर किए अपने प्रोजेक्ट के। कहने लगे मैं 71 में 71 में बेल्जियम में गया था, कोई एक मुसलमान नहीं मिला था, मैंने सबसे पहले वहां जाके मस्जिद 71 में बनाई थी, आज सुना है वहां बड़ी मस्जिद है। 71 में 71 में मैंने जाके वहां मस्जिद एक बनाई थी, और अजान दे के मैंने बेल्जियम में सबसे पहला, शायद मैं हूंगा कि अजान दे के नमाज पढ़ने वाला। मैंने बड़ा ढूंढा वहां, कोई मुसलमान, मुझे फिर जाके कुछ चंद मुसलमान मिले। एक जिंदगी का मकसद है। आज उनके बेटे, मैं फिर वापडा टाउन में गया घर, देखा कि बाहर प्लास्टर नहीं हुआ, अंदर सादा फर्श पड़ा हुआ है, खिड़कियां नहीं है, चादरें ढकी हुई हैं, 2-3 सोफे पुराने पड़े हैं। मैं गया तो मुझे बड़े खुश हुए, तशरीफ लाई यहाँ, तो फिर कुछ खाना मुझे दिया। आज रब ने वो बरकतें दी हैं, एक बेटे को एक ओ पोस्ट पे लगा दिया रब ने, दूसरे बेटे को उस पोस्ट पे लगा दिया। जहाजों पे बेटे आते हैं और अब्बा जी की खैर खबर लेते हैं, और अब्बा जी हैं जो आज भी ईमान की जिंदगी गुजार रहे। मैंने एक बंदा रखा हुआ है, उसको मजबूत तनख्वाह देता हूँ हाजी साहब की खिदमत के लिए, दिन रात उनकी खिदमत है, 90 के करीब है उनकी उम्र। मुझे कहने लगा उस दिन, अभी परसों की बात है, मैं अभी बहनोई की फौत पे के गया, तो कहने लगा हकीम तारिक से कहना 1000 रुपये तो दे दे हाजी साहब। कहते क्या मतलब? कहने लगे वो 32,000 रुपये आए थे, तो एक पल में बंदे कुछ आदी हैं हाजी साहब से लेने के, और कुछ जरूरतमंद है, वो आए थे 32,000 रुपये, और पता नहीं 80-85 हजार रुपये हाजी साहब की पेंशन है, वो आते हैं हाजी साहब फिर ऐसे उड़ा देते हैं, फिर मकरूज हो जाते हैं। वो कहने लगे हकीम साहब से कहना 1000 रुपये तो दे। अब ये भी परसों की बात है, ये कौन से दिन की, जुम्मे वाले दिन की बात है, ये पिछले जुम्मे की बात। हाजी साहब मुझसे 1000 रुपये मांग रहे थे, और मुझे हाजी साहब पे तरस आया, उन जालिमों पे गुस्सा आया जो आदी बने हुए हैं, और हाजी साहब फकीर आदमी है। एक जिंदगी का मकसद है जो आदमी जब लेके चलता है, फिर रब नस्लों को पाल के दिखाता है, और रब नस्लों में तमंगरी देता है, थोड़ा सा सब्र कर लेता है, थोड़ा सा ख्वाहिशात को दबा देता है, तमन्नाओं का खून कर देता है वक्ती तौर पे, पर रब उसकी नस्लों को माला माल कर देता है। ये वो शख्स करता है जिसके सामने एक मकसद होता है। बहुत पुरानी बात है, मैं मैट्रिक में पढ़ता था, तो मैंने एक बंदे से सुना, अभी मैंने उसकी तहकीक कर ली है, माल जहां से मिले जैसे मिले मैंने मालदार होना है। वो एक शोबे में, महकमे में था, जिसमें भी था। अभी मैंने उसकी तहकीक की, मैंने उस बंदे को तलाश करो, मालदार हुआ। मुझे एक बंदा मुझे, आपको क्या ताल्लुक उसके मालदार होने से? मैंने कहा मैंने बहुत पहले, मैं मैट्रिक में पढ़ता था, तो मैंने उसकी ये बात सुनी थी, मालदार हुआ? कहने लगा नहीं हुआ, फकीर का फकीर है, वही है। ये चाय पीता है तो 20 रुपए चाय के होते हैं, तो कहते बाद में दे दूंगा, और अक्सर पैसे खा जाता है, और उससे कौन लेके दिखाए, लड़ने मरने पे और बदजुबानी पे आ जाता है। ये हमारी जिंदगी एक लम्हा है, हमारी जिंदगी के साथ है, हमारी जिंदगी की घड़ी है। इस लम्हे, इस साथ, इस घड़ी को हमने बरकत में कैसे शामिल करना है, बरकत में कैसे शामिल करना है। और जब बरकत लेने का वक्त आता है, बड़े बड़े हार जाते हैं, कह रहे जी हमारी तो इतने पैसे थे, इतने छोड़ के ये जा, तस्बीह खाना पड़ा हुआ है, ये जा, तस्बीह पड़ी हुई है, जाए मुसल्ला पड़ा है, चल जा। जिस वक्त बरकत लेने का वक्त आता है, बड़े बड़े हार जाते हैं। हालांकि वो वक्त बरकत लेने का है, तूने कसरत को बरकत समझा था, पर तो कुत्ते बच्चे ज्यादा देती है, बहुत देती है कुत्ते बच्चे। मैं तो सड़कों पे बाज़-औक़ात गिनता चला जाता हूँ कुत्तों को मरा हुआ। मैं सफर, लंबे लंबे सफर करता हूँ, सड़कों पे गिनता चला जाता हूँ और अफसोस करता चला जाता हूँ, गिनता चला जाता हूँ। एक दफा मैंने 9-10 कोई कुत्ते सड़कों पे देखे, यानी कोई मरा हुआ, कोई फूला हुआ, कोई कुचला हुआ, कोई पिसा हुआ, कोई किस हालत में, कोई किस हालत में। एक जिंदगी का जब मकसद सामने आता है, फिर इंसान बहुत कुछ सोच समझ के फैसले कर लेता है, कहता है कोई हरज नहीं। क्या बात है, हमारे एक साथी, उनको जिंदगी का मकसद सामने आया। एक दौर यह था कि एक बंदे की कोठी पे कब्जा कर लिया, एक कनाल की कोठी, गालिबन अच्छी लगी, कब्जा कर लिया,
फायरिंग हुई, भाग दौड़ हुई, अदालत, थाने, कचहरियां, सारी चीजें हुई, ये जीत गए, मालिक हार गए। फिर जिंदगी का मकसद का पता चला, तस्बीह खाने की निस्बत मिली, और तस्बीह खाने की जब निस्बत मिली तो मुझसे एक दफा कहने लगे अगर है तो वो कोठी वापस कर दे। खुशी की बात है, वो वापस जाके कर दी, और वो ऐसे हैरत अंगेज तौर पे देख रहे, भाईजान खैरियत तो है, वापस कर दी। उस वक्त कीमत क्या थी, आज कीमत क्या है, वापस कर दी। वो कहने लगे कि अपने मुर्शिद से मुझे मिलवा। वो कौन है? मैं तो अदालतें सारी हार गया था और सब कुछ कर गया था और सारे केस हार गया था। वो कौन है मिलवाने आया? मैंने कभी मैं नहीं हूं, मेरे मदीने वाले का नूर है, मेरे मदीने वाले का फैज है, ये तेरे ही दम से है रौनकें, तेरी जान जाने जहान है। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो ये फूल खार से दूर है, वो ये शम्मा है कि धुआं नहीं। ये मेरे मदीने वाले का फैज है, नूर है, क़यामत तक चलेगा। उस शख्स को जरूर मिलेगा जो झोलियां फैला के चलेगा, जो तालिब बन के चलेगा, जो मोहताज बन के चलेगा। ये नूर उस शख्स को जरूर मिलेगा। ये तेरे ही दम से है रौनकें। जब मकसद जिंदगी समझ आता है। कल एक साहब अजीब बात, परसों या कल मुझे कहने लगे जी हमने CNG में, हमें वो पहले सिक्योरिटी लेते हैं, कितने लाख इतने। अब हमारे बिल के अंदर उस CNG की जो सिक्योरिटी ली है वो बैंक में मौजूद है। हमारे बिल में वो लग के आया है 70,000, पता नहीं कितने हजार हमारे बिल में आया है। और मैं कहता हूं वो सूद है, आपकी क्या राय है? मैंने कहा बात तो ऐसे है। तो कहा मैं वो क्या करूं पैसों का? मैं उसे देखूं, 70,000 बाबा तो ख्याल कर मैं उसको देखूं। मैंने ऐसे कह दिया, मेरे जी में आए मैं कह दूं, मैं तू खर्च कर ले, क्या हर्ज है? मुझे कहने लगा मैं क्या करूं, उन पैसों का क्या करूं जो मुझे वो बिल में लग के उसका इंटरेस्ट आया है, उसका क्या लफ्ज कहूंगा, मुनाफा आया है। वो पैसे जो उन्होंने हमसे सिक्योरिटी पे लिए थे CNG पंप के लिए। जब मकसद जिंदगी आता है, फिर एंटी करप्शन और नैब, और ये महकमे नहीं होते, फिर कैमरे नहीं होते, फिर एक लफ्ज होता है कि अल्लाह देख रहा है। एक चोर था, चोर, उसने कहा मैंने जिंदगी तो जैसे गुजार ली सो गुजार ली, चलो अपने बच्चे को किसी अल्लाह वाले के पास ले जाओ। वो एक दरवेश के पास बच्चा ले गया, कहा इसको अल्लाह सिखा दे, छोड़ के आ गया। कुछ साल के बाद गया बच्चे को मिलने के लिए, तो बच्चे से पूछा बेचा, उसने कहा बच्चा तो वक्त का कलंदर बन गया होगा, वली बन गया होगा कोई। उसने कहा बच्चे क्या सीखा? उसने कहा उस्ताद ने सिखाया, मुर्शिद ने, कि अल्लाह अलीम है, अल्लाह सारा कायनात के सारे दिल के राज जानता है, खबीर है, सारी खबरें जानता है, अल्लाह बसीर है और अल्लाह देखता है। ये सिखाया और बस। और उन्हें कहा यही। साल में तुझे ट्रेंड करता तो तू कहां निकल जाता, साथी बन जाता, बुढ़ापा आ गया मेरा, चल छोड़, न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे गुजे, छोड़। बच्चे को लेके गया, वो लफ्ज बच्चे ने सीखे नहीं थे, पढ़े नहीं थे, वो दिल में उतरे थे। जो दिल में उतरे थे वो जिंदगी के मकसद में काम आते हैं, फिर उन लम्हों में काम आते हैं। वो सातें कौन सी आ गई हैं, अब उन सात को परखिएगा जरा। बाप ले गया, बाप ने कहा देख बेटा हम हैं चोर, हमारा धंधा चोरी है, बूढ़ा हो गया मेरा साथी बन। उस परेशान कि मैं क्या कहूं, ये क्या पेशा है। जानता था बाप ये है, इनकार ना कर सका, बाप के साथ चल पड़ा। उसने कहा देख अभी दीवार में फलांगूंगा, तुझे तजर्बा नहीं है, चोरी कहां पड़ी है, कैसे उठानी है, कैसे, तू यहां खड़ा हो जा बाहर, अगर कोई देखे ना तो मुझे आवाज देना, बस तू सिर्फ निगरानी कर, चौकीदारा कर। बाप अंदर दीवार में चला गया, जहां मतलूब चोरी थी, जहां माल उसके जहन में था। इसने इधर देखा उधर देखा। इसका उस्ताजी ने कहा था कि अल्लाह बसीर है, अल्लाह देखता है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह जानता है, अल्लाह खबीर है, सारी खबरें रखता है। तो उसने कहा था ना मुझे देख, वो तो अल्लाह तो देख रहा। उसने जोर से कहा देख रहा है, देख रहा है। बाप आगे पीछे, आगे जाते जाते बाप भी बड़ा तजर्बाकार था। उसने कहा ना पकड़ो पकड़ो की आवाज, ना कुत्ते भौंके, ना कुछ पीछे। वो कौन देख रहा था? तो कोई ना पीछे, ना कोई ना हल्ला गुल्ला, ना शोर शराबा। पहले तो ऐसे होता था। उसने कहा बाजी जब आपने मुझे कहा था ना कि देखो, मैंने इधर देखा उधर देखा, तो कोई नहीं देख रहा था, सन्नाटा था।
اور مجھے خیال آیا کہ مرشد نے ایک سبق میرے من وچ مرشد لائی ہو تے نفی اسباب دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر چائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلنتے آئی ہو تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائے اے بوٹی لائی ہو. یہ مرشد نے میرے من وچ بوٹی لائی، مرشد نے یہ اندر یہ. میں دائیں بائیں دیکھا نہ تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ایک پل میں مجھے خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے بس. اور دیکھتے ہی میں نے کہا دیکھ رہا ہے. ایسی کوئی مقبول کھڑی تھی، ایک جو مقبول ساتھ تھی، جا کے چوٹ لگی اس کے دل کے اندر. میرا بیٹا کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں ساری زندگی ایسے ہی پھرو. بیٹا جا پھر، آج میں بھی توبہ کرتا ہوں، آج میں بھی توبہ کرتا ہوں تیرے ان یقین اور نام اور برکت والے لمحوں کی، کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں بھی چوری نہیں کروں گا. رب مجھے بغیر اس کے پالے گا، اور اللہ پال کے دکھاتا ہے، اور اللہ نے پال کے دکھایا. کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں کے اندر فوری فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ لمحے مقبول بن جاتے ہیں، اور وہ لمحے محبوب بن جاتے ہیں، اور وہ لمحے مبرور بن جاتے ہیں. اس میں برات ہو جاتی ہے، خلاصیاں ہو جاتی ہیں جہنم سے، عذاب سے، پریشانیوں سے، مسائل اور مشکلات سے، الجھنوں سے. وہ لمحے ایسے ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی کا مقصد جب سمجھ آ جاتا ہے، پھر دامن سمیٹ کے چلتا ہے. کہیں کیچڑ کا داغ، کہیں دھواں، کہیں دھبا، یہ میرے اوپر نہ لگ جائے. دامن سمیٹ کے اپنے لباس کو اجلا رکھتا ہے. اگر جوتی پہ پالش ہے تو پالش کو خراب نہیں ہونے دیتا. اپنی کیپ کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا. میری یہ کیپ ہے. زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد زندگی کے لیے بھی لمحے چاہیے، اوقات چاہیے. اس مقصد زندگی کے لیے بھی لمحے چاہیے. تلاش میں رہا کریں، نظر رکھا کریں، اوقات کی نظر رکھا کریں. ایسے تیز نظر ہے، اوپر سے ایسے میلوں نیچے ایک دم آتا ہے، اور یوں سانپ کو اٹھا کے چلا جاتا ہے، اور یوں اوپر سے میلوں آتا ہے، ہرن کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے، اور ہرن کی آنکھوں میں چونچے مارتا ہے، اور ہرن کو اندھا کر دیتا ہے. پھر ہرن کو اندھا کر کے دڑاتا ہے، اس کو نوچتا ہے، اور پھر سسکاس کے اس کو سارے کھا جاتے ہیں. یہ لمحے ہیں ہماری زندگی کے. ہم نے بھی کوئی شکار کرنے ہیں اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے. یاد رکھیے گا، میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، اپنی نسلوں کو بھوکا چھوڑ کے نہ جائیے گا، منگتا چھوڑ کے نہ جائیے گا. باقی تقدیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پر اپنی نسلوں کو منگتا بھوکا چھوڑ کے نہ جائیے گا. ان کے لیے برکت کا کوئی سامان، دولت، مال، بینک بیلنس، یہ چیزیں اگر نہ چھوڑ کے جائیں، حلال کی راہوں میں یہ نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں. اگر حلال کی راہوں میں یہ ہو سکتا ہے تو برکت ہے، اگر نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں. پر نسلوں کے لیے برکت چھوڑ کے جائیے گا. 1960 کی دہائی میں جب سب کے پکے کوٹھے نہیں ہوتے تھے، جب کسی کو گھر میں باہر پکی اینٹ اندر کچی اینٹ دوسری منزل بن جاتی تھی تو ماڑی کہتے تھے. اب بھی علاقوں کے نام کے ساتھ ماڑی آتی ہے، دوسرے فلور کو ماڑی کہتے ہیں. ابھی بعض بستوں بعض علاقوں کے نام کے ساتھ ماڑی آتی ہے، بستیوں کے علاقوں کے نام کے ساتھ فلاں کی ماڑی، فلاں کی ماڑی. اس دور میں جب عمومی گاڑیاں نہیں تھیں، سڑکوں پہ تانگے ہوتے تھے، اور مالداروں کے پاس رتھیں یا بگیاں. اور اس دور میں اس بندے نے کروڑوں روپے بنائے ایک محکمے سے، کروڑوں بنائے، کروڑوں. 1960 میں جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک تھا، دونوں بنگلہ دیش پاکستان ایک تھا، وہ ان سب پورے کے پورے ملک کا وہ ہیڈ تھا. اور اس نے بڑی دولت بنائی 60 میں. اور آج بھی اس کی نسلیں سسک رہی ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ ہمارا باپ یہ دولت نہ لیتا، ہمارا باپ یہ مال نہ لیتا، اور ہمارا باپ یہ رزق نہ لیتا. کاش نہ لیتا، کاش ہمارے پاس یہ نہ ہوتا. نسلیں سسک رہی ہیں آج بھی، نسلیں سسک رہی ہیں آج بھی. وہ لمحے تلاش کریں جن لمحوں کے اندر رب ایسے ایک پل میں برکت کے دروازے کھول کے دے دیتے. کرے جا. سلیمان علیہ السلام کو وہ لمحہ ملا تھا، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا اے سلیمان
جو دعا جی میں آئے مانگ، بس 2 دعائیں مانگنی ہیں میں قبول کروں گا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی اور قبولیت، محبوبیت، مقبولیت ایسی کہ اللہ نے کہا اچھا تو نے خوف اور محبت مانگی ہے سلیمان، تو مجھے مانگا ہے، اس کا مطلب ہے تو نے مجھے مانگا ہے، پھر میں جب تیرا ہو جاتا ہوں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، پھر میں تیرا ہو جاتا ہوں، پھر دولت، دنیا، چیزیں یہ